پھر اس کے چہرے پر ناگواری در آئی۔ سیما بے ساختہ مسکرائی۔ بابا جان کے گھر میں پہلی بار کوئی مہمان دیکھا تھا۔ ہائے میں سیماب ہوں۔ اپنا کام کرو، کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ لڑکا رچ کے بد لحاظ تھا، ورنہ اتنی خوبصورت لڑکی سامنے ہو اور بندہ مسکرا بھی نہ سکے، یہ سیماب کا اپنا خیال تھا۔ ہرے میں کیا کام والی لگتی ہوں، میرے صدمے کہ اس کا برا حال ہو گیا۔ پھر کیا برتن چرانے آئی ہو؟ لو جی، سیدھا چور ہی بنا دیا۔ میری بات سنو، وہ دروازے کے اندر ہوئی۔ محمود بھائی بابا کے گھر میں بیٹھے ہو اس لیے لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ کیا؟ اس کی آنکھیں کچھ اور سرخ ہوئیں۔ یا اللہ کہیں نشے میں نہ ہو، وہ جتنی تیزی سے اندر آئی تھی اس سے کہیں تیزی سے باہر ہوئی۔ میں سیماب کی کزن ہوں۔ زبیریہ نے اپنا تعارف کروایا۔ لگتا تو نہیں۔ محمود صاحب کو واقعی حیرت ہوئی، کہاں وہ پاراسف لڑکی اور کہاں یہ صدیوں کی خاموش بارش جیسی اداس لڑکی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ زبیریہ کو برا لگا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا اتنی بھولی صورت والی بچی جھوٹ بھی بول سکتی ہے۔ ان کے لہجے میں بلا کی شفقت چھلکی۔ زبیریہ کو تایا زبیر یاد آ گئے۔ صورت پر نہ جائیں، میں تو جھوٹ بھی بول سکتی ہوں اور دھوکہ بھی دے سکتی ہوں۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی تو محمود صاحب چونکے۔ اتنی سی عمر میں یہ تلخی بے سبب تو نہیں ہو سکتی۔ یہ کام تو ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور کرتے ہیں، کبھی مجبوراً، کبھی عادتاً تو کبھی ضرورتاً۔ اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم جان بوجھ کر یہ سب کر رہے ہوں تو تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ محمود صاحب نے جواب دینے کو منہ کھولا ہی تھا کہ سیماب تیزی سے باہر آئی۔ باؤل اور چمچ میز پر پٹخا، زبیریہ کا بازو دبوچا۔ اللہ حافظ بابا جان، ہمیں ذرا جلدی ہے۔ وہ زبیریہ کو کھینچتے ہوئے لے گئی۔ محمود صاحب نے انہیں گیٹ سے نکلتے دیکھا۔ ان کی محویت صائم کے آنے پر ٹوٹی۔ نانا یہ کون تھی؟ اس نے یقیناً سیماب کے بارے میں پوچھا تھا۔ محمود صاحب کے ذہن میں زبیریہ ہی سوار تھی۔ محمود صاحب پتہ نہیں، مگر ان کی آنکھوں کے رنگ بالکل تمہاری آنکھوں جیسے تھے، خاموش، اداس اور بے چین۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، گھبرا کھیر کھائیں۔ انہوں نے ڈونگے کا ڈھکن اتارا۔ نانا میں واپس جا رہا ہوں۔ انہوں نے خاموشی سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور شفقت سے مسکرائے۔ تم خوش نصیب ہو، واپسی کے راستے تمہارے لیے کھلے ہیں، ضرور جو ہمیشہ میری دعاؤں کے حصار میں رہو گے۔ صائم گہری سانس لے کر لان میں کھلے پھولوں کو دیکھنے لگا۔ وہ محمود صاحب نے خاموشی سے ڈھکن رکھ دیا۔ اب کھیر کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کچھ بھی تھا وہ جیسے اور جن حالات میں آیا تھا ان کی تنہائی بانٹ گیا۔ یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے، ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو۔ کپڑے کرتی زبیریہ نے ستارہ کو دیکھا جو موبائل کان سے لگائے اس کی طرف آ رہی تھی۔ لیں زیبی سے بات کریں۔ انہوں نے موبائل اس کی طرف بڑھاتے مزید بتایا، روشانی کے ہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ ارے، زبیریہ کو اندازہ بھی نہ ہوا اسے یہاں آئے کتنے مہینے گزر گئے ہیں۔ امی میں خالہ بن گئی ہوں۔ اس کے لہجے میں خوشی کھنکھنانے لگی۔ ستارہ نے اس کے ہاتھ سے استری لی تاکہ وہ تسلی سے بات کر سکے۔ زبیریہ پاس موجود میٹرس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی جیسے بہت دیر تک بات کرنے کا ارادہ ہو۔ ہاں، سمینا نے گود میں موجود گلابی سی گڑیا کو دیکھا۔ دل میں نہا کسی گوشے میں زبیریہ کی پیدائش کا لمحہ یاد آیا۔ کس پر گئی ہے؟ ضرور مجھ پر گئی ہوگی، روشانی پر ہے۔ اللہ کرے اس کی طرح سعادت مند اور باادب ہو۔ دعاؤں میں دن رات جس کے نام کی تسبیح کرتی تھی، بات کرتی تو نہ چاہتے ہوئے بھی لفظ ذہن میں بجھ جاتے۔ روشانی کیسی ہے؟ اس کے لہجے میں کھنک ندا تھی۔ ستارہ نے گردن گھما کر دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، تمہیں یاد کر رہی ہے۔ روشانی کی یاد نے پھر سے دل کو آسرا سا دیا۔ اسے دیکھنے آؤں گی، بلکہ میرا تو بس نہیں چل رہا کہ میں اڑ کے آ جاؤں۔ ننھی منھی سی ہوگی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں ہوں گے۔ میں اس کے لیے کوئی اچھا سا نام ڈھونڈتی ہوں۔ نام تو اس کے دادا رکھیں گے، اور تم فکر نہ کرو، روشانی کچھ بہتر ہوتی ہے تو میں اس سے کہتی ہوں تمہیں اس کی تصویر بھیج دے۔ زبیریہ چپ سی ہو گئی۔ امی پھر نہ آؤں؟ اچھا بھائی، تمہاری آواز بہت کٹ رہی ہے، میں گڑیا کو روشانی کے پاس لے جاؤں؟ اس کی فیڈ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کال کاٹ دی۔ زبیریہ ڈرتے دل کو سنبھالتے بلا وجہ موبائل کو کان سے لگائے
بیٹھی رہی زیبی اس کے گمسم انداز میں ستارہ کو پکارنا پڑا۔ زیبی نے چونک کر موبائل کان سے ہٹایا۔ مبارک ہو، ماشاء اللہ خالہ بن گئی ہو جی، ویکینڈ پر پروگرام بنا لیتے ہیں، بھانجی کو دیکھا نا۔ کوئی بات نہیں، روشا نے تصویر بھیج دے گی، بجھے انداز میں کہتی وہ موبائل ان کے پاس رکھ کر چلی گئی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ سمینہ نے موبائل رکھا تو بیڈ پر روشانے نے بے تابی سے پوچھا۔ جب سے بیٹی کو گود میں لیا تھا اسے زبیریہ بے تحاشا یاد آئی تھی، خوش ہو رہی تھی، آنے کا کہہ رہی تو آنے دیتی۔ سمینہ نے بے بسی سے روشانے کو دیکھا۔ دانیال نہیں آئے؟ روشانے نے پوچھا۔ آیا تھا، ابھی گھر بھیجا ہے، تھوڑی دیر آرام کر کے، ساری بھاگ دوڑ اسی نے تو کی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا، دل کو دھڑکا سا لگا تھا۔ سب سے پہلے اس نے تو گود میں لیا تھا، وہ خوش تھا۔ خوش کیوں نہ ہوگا؟ سمینہ کو اس کے سوالوں سے چڑ ہونے لگی۔ خوش کیوں نہ ہوگا؟ اس کی پہلی اولاد ہے۔ تم بھی نہ جانے کن کن وہموں میں پڑ جاتی ہو۔ بچی بھی نظریں جمائے بولتی گئی۔ روشانے کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ ماں کو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ اب سمینہ کیا بتائے؟ وہ یہاں تھا مگر بیٹی کی پیدائش کا سن کر خاموشی سے گھر چلا گیا، لیکن گھر جاتا بھی بھاری پڑ گیا۔ زبیر و ساجدہ نے آڑے ہاتھوں لیا، انتہائی نامعقول حرکت کی ہے، بیٹی کا چہرہ دیکھے بغیر گھر آ گئے، اللہ کی رحمت سے اس طرح منہ نہیں موڑتے۔ ایسی بات نہیں ہے ابو، بس ریلیکس ہونے آ گیا۔ اس نے نظریں چرائیں۔ کھانا لے کر بھی واپس جانا ہے؟ روشانے کو تسلی دو، بیٹی کو پیار کرو، کل سے تمہارے راہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے کان میں آذان دے کر نور فاطمہ نام رکھا ہے، بہت پیارا نام ہے۔ وہ مسکرایا۔ اللہ نے ساتھ خیریت کی اولاد کا منہ دکھایا ہے، کرم ہے، اس کی ذات پاک ہے، ساجدہ بولی۔ دانیال کھانا لے کر پہنچا تو سمینہ کی جان میں جان آئی۔ لو آ گیا دانیال، وہ ہنس پڑی، خواہ پریشان ہو رہی تھی۔ لو میاں، اپنی بیوی کی خیر گیری کرو، میں ڈاکٹر سے پتہ کروں کب تک چھٹی دیں گے۔ وہ بچی کو کاٹ میں لٹا کر چلی گئی۔ کیسی ہو؟ دانیال نے روشانے کا زرد چہرہ دیکھا۔ آپ کو کیا؟ بیوی کس تکلیف اور کرب سے گزری؟ آپ تو بیٹی کا سن کر ہی بھاگے۔ ایسی کوئی بات نہیں میری، یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے، ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو۔ کپڑے استری کرتی زبیریہ نے ستارہ کو دیکھا جو موبائل کان سے لگائے اس کی طرف آ رہی تھی۔ لیں زیبی سے بات کریں، انہوں نے موبائل اس کی طرف بڑھاتے مزید بتایا۔ روشانے کے ہاں بیٹھی ہوئی ہے، ہرے زبیریہ کو اندازہ بھی نہ ہوا اسے یہاں آئے کتنے مہینے گزر گئے ہیں۔ امی میں خالہ بن گئی ہوں، اس کے لہجے میں خوشی کھنکھنانے لگی۔ ستارہ نے اس کے ہاتھ سے استری لی تاکہ وہ تسلی سے بات کر سکے۔ زبیریہ پاس موجود میٹرس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی، جیسے بہت دیر تک بات کرنے کا ارادہ ہو۔ ہاں، سمینہ نے گود میں موجود گلابی سی گڑیا کو دیکھا، دل میں نہا کسی گوشے میں زبیریہ کی پیدائش کا لمحہ یاد آیا۔ کس پر گئی ہے؟ ضرور مجھ پر گئی ہوگی، روشانی پر ہے۔ اللہ کرے اس کی طرح سعادت مند اور باادب ہو۔ دعاؤں میں دن رات جس کے نام کی تسبیح کرتی تھی، بات کرتی تو نہ چاہتے ہوئے بھی لفظ ذہن میں بجھ جاتے۔ روشانی کیسی ہے؟ اس کے لہجے میں کھنک ندا تھی۔ ستارہ نے گردن گھما کر دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، تمہیں یاد کر رہی ہے۔ روشانے کی یاد نے پھر سے دل کو آسرا سا دیا۔ اسے دیکھنے آؤں گی، بلکہ میرا تو بس نہیں چل رہا کہ میں اڑ کے آ جاؤں۔ ننھی منھی سی ہوگی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں ہوں گے۔ میں اس کے لیے کوئی اچھا سا نام ڈھونڈتی ہوں۔ نام تو اس کے دادا رکھیں گے، اور تم فکر نہ کرو، روشانے کچھ بہتر ہوتی ہے تو میں اس سے کہتی ہوں تمہیں اس کی تصویر بھیج دے۔ زبیریہ چپ سی ہو گئی۔ امی پھر نہ آؤں؟ اچھا بھائی، تمہاری آواز بہت کٹ رہی ہے، میں گڑیا کو روشانے کے پاس لے جاؤں؟ اس کی فیڈ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کال کاٹ دی۔ زبیریہ ڈرتے دل کو سنبھالتے بلا وجہ موبائل کو کان سے لگائے بیٹھی رہی زیبی اس کے گمسم انداز میں ستارہ کو پکارنا پڑا۔ زیبی نے چونک کر موبائل کان سے ہٹایا۔ مبارک ہو، ماشاء اللہ خالہ بن گئی ہو جی، ویکینڈ پر پروگرام بنا لیتے ہیں، بھانجی کو دیکھا نا۔ کوئی بات نہیں، روشا نے تصویر بھیج دے گی، بجھے انداز میں کہتی وہ موبائل ان کے پاس رکھ کر چلی گئی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ سمینہ نے موبائل رکھا تو بیڈ پر
روشانے نے بےتابی سے پوچھا۔ جب سے بیٹی کو گود میں لیا تھا اسے زبیریہ بے تحاشا یاد آئی تھی، خوش ہو رہی تھی، آنے کا کہہ رہی تو آنے دیتی۔ سمینہ نے بے بسی سے روشانے کو دیکھا۔ دانیال نہیں آئے؟ روشانے نے پوچھا۔ آیا تھا، ابھی گھر بھیجا ہے، تھوڑی دیر آرام کر کے ساری بھاگ دوڑ اسی نے تو کی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا، دل کو دھڑکا سا لگا تھا۔ سب سے پہلے اس نے تو گود میں لیا تھا، وہ خوش تھا۔ خوش کیوں نہ ہوگا؟ سمینہ کو اس کے سوالوں سے چڑ ہونے لگی۔ خوش کیوں نہ ہوگا؟ اس کی پہلی اولاد ہے۔ تم بھی نہ جانے کن کن وہموں میں پڑ جاتی ہو۔ بچی بھی نظریں جمائے بولتی گئی۔ روشانے کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ ماں کو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ اب سمینہ کیا بتائے؟ وہ یہاں تھا مگر بیٹی کی پیدائش کا سن کر خاموشی سے گھر چلا گیا، لیکن گھر جاتا بھی بھاری پڑ گیا۔ زبیر و ساجدہ نے آڑے ہاتھوں لیا، انتہائی نامعقول حرکت کی ہے۔ بیٹی کا چہرہ دیکھے بغیر گھر آ گئے، اللہ کی رحمت سے اس طرح منہ نہیں موڑتے۔ ایسی بات نہیں ہے ابو، بس ریلیکس ہونے آ گیا۔ اس نے نظریں چرائیں۔ کھانا لے کر بھی واپس جانا ہے؟ روشانے کو تسلی دو، بیٹی کو پیار کرو، کل سے تمہارے راہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے کان میں آذان دے کر نور فاطمہ نام رکھا ہے، بہت پیارا نام ہے۔ وہ مسکرایا۔ اللہ نے 7 خیریت کی اولاد کا منہ دکھایا ہے، کرم ہے، اس کی ذات پاک ہے۔ ساجدہ بولی۔ دانیال کھانا لے کر پہنچا تو سمینہ کی جان میں جان آئی۔ لو آ گیا دانیال، وہ ہنس پڑی، خواہ پریشان ہو رہی تھی۔ لو میاں، اپنی بیوی کی خیر گیری کرو، میں ڈاکٹر سے پتہ کروں کب تک چھٹی دے گی۔ وہ بچی کو کاٹ میں لٹا کر چلی گئی۔ کیسی ہو؟ دانیال نے روشانے کا زرد چہرہ دیکھا۔ آپ کو کیا؟ بیوی کس تکلیف اور کرب سے گزری؟ آپ تو بیٹی کا سن کر ہی بھاگے۔ ایسی کوئی بات نہیں، میری اولاد ہے۔ وہ کاٹ کے پاس چلا گیا۔ واقعی آپ کی اولاد ہے، بہت شور کرتی ہے۔ دانیال نے بچی کا گال چھوا، بے ساختہ مسکرایا اور اسے گود میں لیا۔ روشانے کے اندر سکون اترا اور دانیال نے اپنے اندر تک خاموشی اور اداسی کو پھیلتے محسوس کیا۔ یاد ہے جب وہ پیدا ہوئی تھی میں نے اسے سب سے پہلے گود میں لیا تھا، بالکل ایسی ہی تھی، گلابی سی۔ روشانے کو وہ لہجہ اچھی طرح یاد تھا۔ وہ دانیال کے پہلوؤں میں منتظر کھڑی تھی کہ کب دانیال زیبی کو اس کی گود میں دیتا ہے۔ روشانے یہ ہمیں مایوس تو نہیں کرے گی؟ دانیال کے سوال کا روشانے کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ دانیال بچی کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، تم میری پیاری بیٹی بننا، کبھی ہمیں کوئی دکھ نہ دینا۔ روشانے کا حلق نمکین ہو گیا، آنکھوں میں مرچیں لگنے لگیں۔ وہ آتے ہی گھبرا رہی تھی، مگر ستارہ زبردستی لے کر آئی۔ وہ جانتی تھی بھانجی کا نہ دیکھا تو بے چین رہے گی، منہ نہ دیکھا تو بے چین رہے گی۔ وہ آتے ہوئے گھبرا رہی تھی مگر ستارہ زبردستی لے آئی۔ وہ جانتی تھی بھانجی کو نہ دیکھا تو بے چین رہے گی۔ گیٹ عبور کر کے لان میں آئی تو قدم تھم سے گئے۔ کیاریاں اور پھولوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ فرمائش کر کے سفید پھولوں کی پنیری لگایا کرتی تھی۔ فضا میں شہد کی مکھیاں تھیں، گویا کہیں قریب ہی شہد کا چتا لگا تھا۔ اندر چلو، ستارہ کی آواز پر اس کی محویت ٹوٹی۔ سمینہ اسے دیکھتے ہی گھبرا سی گئی، مگر گلے لگا کر پیار بھی کر لیا۔ سرمد کی جلتی بجھتی آنکھوں میں اس کی صورت دیکھتے ہی ٹھنڈک اتر آئی۔ مگر جب ان سے لپٹ کر زبیریہ نے پوچھا، ابو آپ نے مجھے یاد کیا تھا، تو خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ روشانے کی آنکھوں میں صحن اتر آیا۔ اب بھی تو حالات ٹھیک ہوئے تھے روشانے، کیا میں تمہاری بیٹی کو اٹھا لوں؟ زیبی نے کتنی آس سے پوچھا۔ تمہاری بھانجی ہے زیبی۔ زیبی اسے کاٹ سے نکال کر روشانے کے پاس لے آئی۔ یہ کتنی چھوٹی سی ہے، مجھے تو اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، کہیں میں گرا نہ دوں۔ سنبھل کر پکڑو گی تو نہیں گرے گی؟ روشانے کو اس پر پیار آ گیا۔ جب سے اس کے بارے میں سنا تھا مجھے تو رات کو نیند نہیں آتی تھی، دل چاہتا تھا اڑ کے اس کے پاس چلی جاؤں۔ میری شونو پارو، خالہ سے دوستی کرو گی، خالہ کی جان بنو گی؟ روشانے یہ کس پر گئی ہے؟ مجھے تو تمہارے جیسی لگتی ہے۔ وہ جب یہاں سے گئی تھی تو صدیوں کی بیمار لگتی تھی، اب صحت اچھی ہو گئی تھی، لگتا تھا ستارہ خالہ اس کا خیال رکھتی تھی۔ روشانے کو سکون سا ہوا، واقعی وہ خوش ہو گئی، بچی کو گدگدانے اور پیار کرنے لگی۔ نور فاطمہ
تم خالہ جیسی ہو، دیکھو تمہاری ناک، دیکھو تمہاری آنکھیں۔ اندر آتا دانیال ٹھک ٹھک کر رکا، پھر لپک کر اندر آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زبیریہ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ دانیال نے کھا جانے والی نظروں سے روشانے کو دیکھا۔ نور، فاطمہ اس کی گود میں کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا تھا اس منحوس لڑکی کا سایہ بھی میری بیٹی پر نہ پڑے، پھر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ روشانے نے گھبرا کر بچی کو زیبی کی گود سے لیا۔ دانیال بھائی، میں تو صرف اسے دیکھنے آئی تھی۔ زبیریہ کھڑی ہو گئی۔ دانیال نے اسے بازو سے پکڑا اور کمرے سے باہر دھکیل دیا اور روشانے کو دے کر غرایا۔ میرے گھر کے دروازے اس لڑکی پر ہمیشہ کے لیے بند ہیں، تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ روشانے سر جھکا کر بچی کو تھپتھپانے لگی۔ زیبی بھاگتی ہوئی ماں باپ کے کمرے تک آئی۔ یہاں ثمینہ دکھی لہجے میں ستارہ سے کہہ رہی تھی، اسے کیوں لائی ہو؟ ایک رات کے لیے بھی اس کا یہاں آنا گوارا نہیں۔ دانیال کو گوارا نہیں ہوگا اور روشانے دوسروں کی خاطر اپنی اولاد کو ڈس اون کب تک کرتی رہے گی؟ آپ کو صرف روشانے کی پرواہ ہے۔ دانیال اتنا بے وقوف انسان ہے کہ زیبی کے کیے کی سزا روشانے کو دے گا۔ ستارہ زیبی کا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ جسم کے ایک حصے میں ناسور ہو تو سارے جسم کو سہنا پڑتا ہے۔ رشتے آپس میں اتنے ہی گندے ہوتے ہیں کہ جزا بھی بانٹنی پڑتی ہے اور سزا بھی۔ رہنے دے، سزا کون بانٹتا ہے؟ سب اپنے حصے کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اور زیبی اچانک اندر آئی۔ خالہ چلیں کہاں؟ ستارہ چونکی۔ واپس اس نے حلق تر کیا۔ کمرے میں موجود تینوں نفوس حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بیبی کو دیکھنا تھا، دیکھ لیا۔ اتنے لمبے سفر سے صبح جانا۔ سرمد اب چھوٹے چھوٹے جملے بولنے لگے تھے۔ جب جانا ہی ہے تو صبح کیا تو رات کیا؟ اس کی آنکھوں میں مرچیں لگنے لگیں۔ تب ہی کہہ کر نکل آئی۔ ستارہ نے جتاتی نظروں سے ثمینہ کو دیکھا۔ وہ سر جھکا کر نظریں چرا گئیں۔ وہ جانتے جوش سے آئی تھی، اتنی ہی اداسی جمع کر کے ساتھ لے گئی ہے۔ جاتے سمے دانستہ ساتھ والے گھر کو نہیں دیکھا تھا جہاں ویرانی ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ زمین سے پیر اکھڑ جائیں تو خانہ بدوشی مقدر بن جاتی ہے۔ زیبی نے یہ خانہ بدوشی دل سے قبول کر لی تھی۔ میں اب کبھی وہاں نہیں جاؤں گی، وہاں میرا کوئی نہیں ہے، سب مجھے اس گھر سے نکال چکے ہیں۔ جھولے پر بیٹھی وہ روئے جا رہی تھی اور ٹینس میں سیماب نہ جانے کتنی چپس اور چاکلیٹ کھا گئی تھی۔ چند مہینوں میں زیبی اتنی پیاری ہو گئی تھی کہ اس کا رونا برداشت ہی نہ ہوتا تھا۔ تم ان کے بارے میں مت سوچو، صرف اپنے بارے میں سوچو، یہ تمہاری زندگی ہے یار۔ اس طرح بوا کے ساتھ سارا دن کام کر کے زندگی گزار دوں گی۔ جب سے واپس آئی تھی وہ پورا دن بوا کے ساتھ کچن کے کاموں میں لگی رہتی، جیسے زندگی کا یہی مقصد ہو گیا ہو۔ آج بھی نرگسی کوفتے سیکھنے لگی تھی کہ سیماب کھینچ لائے اور تب سے اس کے رونے سن رہی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے لیکن میں کہیں گم ہو جاؤں۔ زبیریہ نے گال رگڑ رگڑ کر سرخ کر لیے تھے۔ ناٹ بیڈ آئیڈیا۔ سیماب کی آنکھیں کسی خیال کی روشنی سے جگر کرنے لگیں۔ تمہیں گم کرنے کے لیے میرے پاس بہت اچھی جگہ ہے۔ سیماب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور تب سے وہ محمود صاحب کے سامنے کاپی پنسل لیے دائرے بنا رہی تھی۔ لان کی گھاس شام کے گہرے ہوتے سائے میں کچھ اور سبز تھی اور کالی لمبی چونچ والی چڑیاں نہ جانے گھاس میں چونچیں مارتی کیا ڈھونڈ رہی تھیں۔ زیبی نے کالی چڑیا کو دیکھا۔ ایک ہلکی سی خرار مجنون سوچ پر ظاہر ہوئی۔ کیا زندگی سے ہی حاصل ہے؟ چونچ مارتے رہو، نصیب میں ہوا تو کچھ مل جائے گا، شاید اس نے بآواز بلند سوچا تھا۔ تبھی جواب محمود صاحب کی طرف سے آیا جو بذات خود ایک سوال تھا، اور اگر وہ چونچ بھی نہ مارے؟ زبیریہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اگر وہ یوں بیٹھی پٹر پٹر دیکھتی رہے؟ نہیں بیٹا، انسان کا مقصد اس کی کوشش سے مشروط ہے۔ جتنے کے لیے کوشش کرے اتنا ہی اس کا نصیب ہے۔ اگر کوشش کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہ آئے تو صبر کرو، صبر کا بڑا درجہ ہے۔ جو کوشش سے نہ ملے وہ صبر کا ثواب بن کر مل جاتا ہے۔ میرا پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ اس نے بے دلی سے نوٹ بک بند کر دی۔ تو مت پڑھو۔ محمود صاحب نے کتاب کھولی
گویا نہیں پڑھنا تو چھٹی کر لو، میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ زبیریہ بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ سب مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ اتنی پیاری لڑکی سے کوئی نفرت کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں انہیں سچ میں حیرت ہوئی یا اسے بہلانے کو کہہ گئے۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں شروع میں نے کیا کیا، غلطی بھی میری تھی، سزا بھی مجھے ہی ملے گی، مگر کب تک؟ میں اب بدل چکی ہوں۔ کسی کو یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ انہیں کیسی نظر آئے کہ تم بدل چکی ہو؟ زبیریہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ کیسا سوال تھا؟ لڑکی، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ گھر والے تم سے اس حد تک ناراض ہو گئے ہیں، مگر مسئلہ یہ بھی ہے کہ تبدیلی تمہارے اندر آئی ہے تو انہیں کیسے پتہ چلے کہ تم کتنا بدل گئی ہو؟ انہوں نے اپنی بند کتاب کھولی، زیبی کی زندگی کی کتاب، جس کے وقت میں وہ آشنا نہیں تھے۔ زبیریہ پٹر پٹر ان کی صورت دیکھنے لگی۔ منہ سے جتنا مرضی کہتی رہو، جب تک اپنے عمل سے ثابت نہیں کرو گی کوئی کیسے یقین کرے گا؟ میں کیا کروں؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ وہ کندھے اچکا کر بیگانے سے ہو گئے۔ میں تمہاری نسل خود ہی تو کہتی ہے، یہ اولڈ جنریشن نصیحتیں کرنے سے باز نہیں آتی۔ جہاں تم لوگوں کی انگلی پکڑو، ہاتھ چھڑا کر کہتے ہو ہمیں سب پتہ ہے۔ غلطیاں کرتے ہو تو سدھارنے کے راستے بھی خود ہی تلاشو۔ وہ صرف اس کی سوچ کی گرہیں کھولنا چاہتے تھے۔ کچھ تو ایسا ہوگا جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر راستہ دکھائے، کوئی خواب جو تم نے دیکھا ہو یا تمہارے والدین نے، میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی، کسی خواب نے بہت پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ستارہ خالہ ٹھیک ہی کہتی تھیں، محمود صاحب علامہ اقبال کی شاعری جیسے ہیں، نہ پڑھو تو مشکل لگتی ہے، اور پڑھنے لگو تو زندگی کی طرح جینے کی امنگ پیدا کرتی ہیں۔ وہ امنگ زبیریہ کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ محمود صاحب نے اس کی انگلی پکڑی، ستارہ نے گلے سے لگایا، سیماب کی شرارت تھپکی، اور زبیریہ نے جانا آگے بڑھنے کے لیے یہ رشتے، یہ سہارے کتنے ضروری ہیں۔ اس دن کے بعد زبیریہ نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ لوٹ کر گھر نہیں گئی۔ روشانیں کال کر لیتی، ثمینہ خیریت پوچھ لیتی، سرمد سفید پھولوں کی کیاری کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں اپنی محبوب بیٹی کو سوچتے، مگر بات نہیں کرتے۔ زبیریہ نے دیکھے گی باپ کے خواب کی انگلی پکڑی اور منزل تک پہنچ کر ہی دم لیا۔ ڈاکٹر زبیریہ، ایمرجنسی ہے، نرس نے اندر جھانک کر عجلت میں کہا۔ وہ جو آف کر کے جانے والی تھی پھر سے مسترد ہوئی۔ رشتے داروں کے ہجوم میں روتی ہوئی عورت کی آواز سب پر حاوی تھی۔ سائم سائم آنکھیں کھولو۔ زبیریہ کی ساری حساسیت سن سی ہو گئی۔ پیچھے ہٹیں، ڈاکٹر صاحبہ آ گئی ہیں۔ ہجوم ہٹا اور بچے کو گود میں لیے بیٹھی عورت نمایاں ہوئی۔ بچے کو ICU میں لے جائیں فوراً۔ ڈاکٹر زبیریہ نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ وہ جب سے آفس میں آیا تھا سیماب کو لگتا تھا کہیں دیکھا ہے، کبھی ملی یا بات کی، مگر کہاں؟ وہ سامنے آتا، بات کرتا، سیماب اسی خیال میں الجھ جاتی، اور وہ اس میں یہ آنکھوں والی لڑکی اس میں کیا کھوجتی رہتی ہے؟ ابھی اسے اس آفس میں آئے دن ہی کتنے ہوئے تھے؟ اب چھوڑ دو اس کی جان۔ زبیریہ بھی اس کے قصے سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ کہیں وہ اس اجنبی میں انوالو تو نہیں ہو رہی؟ یار، اس کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، اداس اور گہری، دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ آنکھیں کبھی مسکرائی ہی نہیں۔ پھر سوچتی ہوں جب وہ مسکراتا ہوگا تب اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا؟ جھولے پر بیٹھی، دونوں ہاتھ گود میں رکھے، کھوئی سی لڑکی پرندوں کو دانہ ڈالتی۔ زبیریہ نے مڑ کر دیکھا اور ڈر گئی۔ کہیں یہ ان آنکھوں کی اسیر تو نہیں ہو گئی؟ یہ اسیری تو بہت بری ہوتی ہے، نہ جینے دیتی ہے نہ مرنے۔ تم سناؤ، تمہارا دن کیسا گزرا؟ سیماب نے کسی خوبصورت خیال کی آہٹ سے قبل ہی سر جھٹک دیا۔ بہت تھکا دینے والا دن تھا زبیریہ، آج واقعی بہت تھک گئی تھی۔ بستر پر لیٹ کر بھی نیند نہیں آتی تھی۔ اس نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا، مگر آج رات بوڑھی ہو رہی تھی اور خیال جوان۔ نہ جانے کیوں آج گھر بہت یاد آ رہا تھا۔ زبیریہ کے لیے رشتہ دیکھو۔ اس لمحے دور بیٹھے سرمد نے بھی بیٹی کو یاد کر لیا تھا۔ ثمینہ نے حیرت سے سرمد کو دیکھا۔ فالج کی وجہ سے ان کی زبان میں ہلکی سی لغت آ گئی تھی اور مستقل آ گئی تھی۔
شادی نہیں کرنی اس کی سلمت کو ان کی حیرت پر حیرت ہوئی۔ ڈاکٹر بن گئی ہے، ہماری مرضی سے کرے گی۔ سمینہ کی بات پر چپ رہ گئے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے اسے دلہن بنا دیکھوں۔ سمینہ کے لہجے میں حسرت جاگی۔ روشانے سے کتنی کہتی ہوں اس سے پوچھ لے۔ سرمد پھر بھی خاموش رہے۔ روشانے ہر روز دانیال کے واک پر جانے کے بعد زبیریہ کو کال کرتی تھی۔ زبیریہ کو بھی سارا دن اس کال کا انتظار رہتا۔ نور کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، اپنے دادا دادی کے پاس ہے۔ زیبی حسب عادت ایک ایک کی خیریت پوچھنے لگتی۔ کون کہتا تھا اس نے مڑ کر نہیں دیکھا کہ روشانے نے اس کی بات کاٹ دی۔ زیبی کتنے سال گزر گئے ہیں، گھر نہیں آؤ گی؟ کتنی عیدیں شب راتیں گزریں اس آس میں کہ کوئی تو پوچھے گھر نہیں آؤ گی؟ کیا کروں گی آ کر؟ وہ گھر اب مجھے نہیں پہچانتا۔ ایسی کوئی بات نہیں، سب تمہیں یاد کرتے ہیں، آ کر مل جاؤ۔ زیبی امی ابو بیمار رہنے لگے ہیں۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ زبیریہ بے چین ہوئی۔ تمہارے دکھ انہیں اندر ہی اندر کھانے لگے ہیں۔ تمہارا شوہر مجھے آنے دے گا؟ پہلی والی بات تو نہیں رہی۔ تم اب ڈاکٹر زبیریہ ہو، پھر بھی اگر کچھ کہیں تو امی ابو کی خاطر سن لینا۔ میں تو سن لوں گی، تم لوگ کیا کرو گے؟ وہ تلخ ہوئی۔ اولاد کے بعد ماں باپ کی طلب سمجھ میں آتی ہے زیبی۔ دونوں اندر ہی اندر گھل رہے ہیں۔ جانتی ہو ابو نے کیا کہا؟ کیا؟ امی سے کہا تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھے۔ زیبی چپ کی چپ رہ گئی۔ کیا دیکھ لیں؟ تم اب ان کی مرضی سے شادی کرو گی یا تمہیں کوئی پسند ہے تو بتاؤ۔ زیبی کی خاموشی بے حد طویل ہو گئی تو روشانے نے کال کاٹ دی۔ یا تمہیں کوئی پسند ہے تو بتاؤ۔ اندر کنجریاں چلنے لگی تھیں۔ تکلیف اتنی بڑی کہ منہ پر ہاتھ رکھنے اپنی آواز کا گلا گھونٹتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا آپ کیا کہتے تھے؟ مجھے جانا چاہیے۔ وہ نائٹ شفٹ کر کے آئی تھی اور رات جاگے سے آنکھیں گلابی مائل ہو رہی تھیں۔ محمود اپنی مخصوص نشست پر یعنی برآمدے میں بیٹھے اپنا ناشتہ یعنی آم کھا رہے تھے، مگر میز پر موجود ناشتے کی باقیات بناتی تھی کہ ابھی کوئی اور بھی ناشتہ کر کے گیا ہے۔ جس میں سب سے چونکا دینے والی چیز بلیو بیری جیم تھا۔ زبیریہ کے جاننے والوں میں جیم کا یہ فلیور بس ایک ہی شخص استعمال کرتا تھا۔ اسی بوتل پر نظریں جمائی اس نے سوال کیا تھا۔ بالکل جانا چاہیے۔ اس گزرے سالوں میں محمود صاحب نے ذرا نہیں بدلے تھے، سوائے اس کے کہ ان کے وجود کے ساتھ ایک عدد لاٹھی کا اضافہ ہو گیا جسے باہر جانے سے پہلے وہ ساتھ لے لینا نہ بھولتے تھے۔ وہ تمہارے ماں باپ ہیں، انا ضد یا کسی بھی وجہ سے واپس آنے کو نہیں کہتے، تب بھی تمہیں جانا چاہیے۔ بابا آپ نے اتنے سالوں میں مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ مجھے گھر بدری کی سزا کیوں ملی۔ نہ جانے کیوں زبیریہ کا دل چاہا تھا وہ جیم کی شیشی کا ڈھکن اٹھائے اور انگلی سے تھوڑا سا جیم نکال کر چاٹ لے۔ زبیریہ کی اس حرکت پر وہ کتنا چڑ جاتا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس گزرے سالوں میں نے تمہیں پھر سے خود کو سمیٹے کھڑے ہوتے دیکھا ہے۔ تم نے خود کو سنبھالا ہے، اپنے باپ کا پورا خواب کیا ہے۔ وہ اب یقیناً تم پر فخر کریں گے۔ کیا لوگ میرا ماضی بھول جائیں گے؟ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو بدفطرت لوگ ڈھونڈ کر ہمارے ماضی کی غلطیاں ہمارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہم پھر سے لڑکھڑا جائیں۔ ہمارا سدھان ان سے ہضم نہیں ہوتا۔ بیٹا لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شکریہ بابا۔ ان سے ممنون نگاہوں سے ان کی شفقت بھرے چہرے کو دیکھا۔ کس بات کے لیے؟ وہ ہلکا سا مسکرائے اور جھک کر پاس پڑے پیالے میں ہاتھ دھونے لگے جو اسی مقصد کے لیے رکھا تھا۔ آپ ہمیشہ میرا ذہنی اور جذباتی سہارا بنے ہیں۔ تم مجھے بہت پیاری ہو زبیریہ۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ خوش رہو۔ بس اب چھٹی لو اور اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ۔